قیامت کا وقوع یقینی ہے، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تو یاد رکھیے کہ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ یہ بات آپ سوچیں کہ کون سا ایسا بے وقوف ہوگا شاہ صاحب کہ جو یہ سوچتا ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے بے وقوف اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور اس دنیا میں اب موجود بھی ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ بس معاذ اللہ یہ ساری باتیں ہوائی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے کہ تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو ملیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، اور وہ فرقہ نیچری فرقہ ہے۔ نیچری فرقے والوں کا ذہن یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور برا مت ماننا نوجوانوں، میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، خواب کی دنیا سے باہر نکلو۔ اگر کسی کو پڑھنا چاہتے ہو، کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو آج ایک نیٹ کی دنیا ہے، اور نیٹ پر دنیا بھر کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ جائیں ذرا، ایک صاحب ہیں کہ جن کو لوگوں نے ہیرو بنا کر کے پیش کیا اور کہا کہ دو قومی نظریے کے بانی یہ ہیں، اور انہوں نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور وہ نام سر سید احمد خان کا نام ہے کہ لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا۔ لیکن آج کتابیں موجود ہے، اور خود سر سید احمد خان نے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر کی، وہ 2 جلدوں کے اندر بازار میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور اس کی قیمت 1300 کے لگ بھگ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بازار میں بھی دستیاب ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں کہ سر سید احمد خان نے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر کی ہے، تو سر سید احمد خان نے سرے سے قیامت کا انکار کر دیا، اور سر سید احمد خان نے کہا کہ قیامت کی باتیں یہ سب افسانوی باتیں ہیں، قیامت جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن مسلمانوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اور بالخصوص نوجوانوں، میری گفتگو کا مرکز اور محور تم ہو۔ تمہارے دماغ ابھی کچے ہیں، خدا کے لیے اپنے دماغ کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو، اور یہ ساری باتیں آج جانے کے بعد یا کل کے دن نیٹ پہ تم سرچ تو کرو، سر سید احمد خان اردو بکس لکھو، تو دیکھو بے شمار کتابیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور اس میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو سر سید احمد خان کے خلاف لکھی گئیں، اور اس میں جو لکھا گیا ان کی تفسیر کے حوالے سے لکھا گیا کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ قیامت جو ہے یہ ساری باتیں افسانوی باتیں ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ اور میں نے جمعۃ المبارکہ کی تقریر میں بھی کہا کہ کسی کے امامے کو دیکھ کر، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کے جبے کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مولوی ہیں، بہت سارا علم ان کے پاس ہوگا۔ تو میں نے جمعۃ المبارکہ کی نشست میں کہا کہ شیطان کبھی مبلغ بن کے بھی آتا ہے، شیطان کبھی علماء کا لبادہ پہن کر کے بھی آتا ہے، شیطان کبھی پیروں کا لباس پہن کے بھی آتا ہے، اور شیطان لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان نے قیامت کا انکار کیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ تیسری بات اس آیت مقدسہ میں کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا تمہارے بدلے تو قیامت کے دن ملیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ روز قیامت حساب کتاب ضرور ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ سر سید احمد خان نے حساب کتاب کا بھی انکار کیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ واضح طور پہ فرما رہی ہے کہ قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہے۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسے انعام دے گا، اور جس نے گناہ کے کام کیے ہوں گے اللہ کی طرف سے انہیں سزا دی جائے گی۔ سر سید احمد خان نے اس کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا،
اور کچھ لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا. تو پتا چلا کہ جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے. سر سید احمد خان نے دونوں کا انکار کیا. اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا مال ہے. دنیا کی زندگی دھوکا ہے. آج یہ دنیا بھلے ہمیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج اس دنیا کو پانے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. آج دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و زر نے ہماری آنکھوں کو چکا چوند کیا ہوا ہے. لیکن رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ بات دماغ میں رکھو کہ دنیا کی زندگی بس یہ دھوکے کا مال ہے اور وقت آئے گا کہ یہ دنیا یکدم ہم سے جدا ہو جائے گی اور ہم سے دور ہو جائے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو فلاں کام رک جائے گا, فلاں چیز رک جائے گی, فلاں مقصد رک جائے گا. کئی لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے, کام نہیں رکا, زندگیاں لوگوں کی چلتی رہیں. 2 دن تمہیں دنیا یاد کرے گی, اس کے بعد تمہیں دنیا بھلا دے گی. تو قرآن مجید و فرقان حمید میں رب کائنات فرما رہا ہے گویا کہ اے مسلمانوں, اس دنیا کی زندگی پر مکمل بھروسہ نہ کرو, اس دنیا کی زندگی پر اعتماد نہ کرو, بلکہ اس دنیا کی زندگی میں تم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو.